बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत के अंदर होने वाले जो वाक़यात हैं, जो आने वाले दिनों में अहम तरीन तब्दीलियाँ रूनमा होने जा रही हैं, उसकी मंजर कशी की है। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। मैं उन तमाम आवाज़ों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो रूल ऑफ लॉ के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए और पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए बुलंद होती हैं। टाइमलाइन नहीं बता सकता चीज़ों की, उसके रीजंस हैं, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि मुझे आज से चंद माह पहले कुछ सहाफ़ियों ने सबसे पहले ये बताया था कि इमरान यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो मैंने उनसे कहा जी कि क्यों, क्या कोई रीज़न हो गया? उन्होंने कहा जी कि जिन लोगों ने आपको पहले गायब किया था, उठाया था, आपके साथ जुल्म और ज्यादती की थी, वो लोग अब ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमारी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई और ये आदमी वापस से अपना काम उसी तरह कर रहा है और इसका इम्पैक्ट हमें परेशान कर रहा है, तो फिर अब इसके लिए जो है वो आखिरी हल यही है कि अब इसको एलिमिनेट किया जाएगा। वो जब कुछ साफियों ने इस तरह का, अच्छा उनको भी ना कंफ्यूजन था, वो कुछ मुझे ये कह रहे थे कि आपको दोबारा अगवा कर लिया जाएगा और अब आप बहुत लंबे अरसे तक के लिए अगवा हो जाएंगे। वो तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मुझे अगवा किया जाए, वो एक तकलीफ दे प्रोसेस है। यानी मुझे अपने, जब मैं अगवा था, मुझे जबरी तौर पे लापता किया गया था, उस बीच में मैं कभी कभी ये सोचता था कि अरशद शरीफ शहीद जो है वो मेरे से बहुत बेहतर रह गए हैं। यानी इस दुनिया से चले जाना ज्यादा आसान है और वो जो तकलीफ है जिसको वहां बर्दाश्त करना पड़ता है वो बहुत मुश्किल है। और क्योंकि आप दुनिया से कटे हुए होते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन ही कोई नहीं होती, ना आपके लिए दिन दिन होता है, ना रात रात होती है, ना आपकी कोई मर्जी होती है, ना आप अपनी मर्जी से खा पी सकते हैं, आपको चलने के लिए भी जगह मुयसर नहीं होती, बस आप एक पिंजरे में बंद होते हैं। आपकी सोचों तक के ऊपर पैरा लगा हुआ होता है, हर वक्त 24 घंटे आपको मॉनिटर किया जा रहा होता है। जब दिल करे आपको कोई जगा दे, जब दिल करे आपको कोई दवाई खिला दे, जब दिल करे आपको इंजेक्शन लगा दे, जब दिल करे आपको पैंटी लगा दे, तो आप एक जानवर की तरह की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो वो बहुत मुश्किल होता है, खासतौर पर जिस आदमी में थोड़ी सी भी गैरत हो उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वो ज़हनी मरीज बन जाता है वहां पे। मेरे साथ ये हुआ। यानी अगर ऐसी मेडिसिन हैं कि अगर आपको एक दवाई दे दी जाए, आप हंस रहे हैं तो फिर आप सारा दिन हंस रहे हैं, अगर आप रो रहे हैं तो फिर आप सारा दिन रो रहे हैं। यानी ऐसी अजीबोगरीब चीजें हैं। तो वो जो लोग अभी मिलिट्री कस्टडी से आए, अगर आप उनसे पूछें तो वो कोई अच्छी याददाश्तें नहीं लेकर आए। वो आपको बताएंगे कि जेल में रहना बहुत आसान है और मिलिट्री कस्टडी में रहना बहुत मुश्किल है। तो मुझे उन्होंने कहा जी लंबे अरसे के लिए आपको गायब किया जा सकता है। फिर मुझे एक दो सोर्सेज है, उन्होंने कहा कि आपको बहुत केयरफुल रहना है, आपकी जान को खतरा है। दूसरा, जब मुझे छोड़ा गया था तो मुझे जिस आदमी ने छोड़ा था उसने कहा था कि अब तुम्हारा आखिरी हाल यही है कि अगर अब भी तुम जाओ और जाके हमारी मर्जी के मुताबिक ना चलो तो हमारे पास फिर कोई और रास्ता नहीं होगा, तुम्हें मारना ही फिर मसले का हल होगा। ये मुझे उस ऑफिसर ने कहा था जिसने मुझे छोड़ा था। उसने कहा या तो तुम्हें हम यहां लेकर आएंगे वापस, तो मैंने कहा इससे अच्छी तो मौत है। उसने कहा तो वो ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, ये उसका जुमला था। और उसने मुझे ये भी कहा कि फिर इसके अलावा हल भी कोई नहीं है। तो मैं अपना काम कर रहा था। देखें, मैं 5 महीने तक काम नहीं कर पाया ना, मैं, आपने मेरी हालत देखी है, मैं नहीं कर पा रहा था। उसके बाद फिर मैंने शुरू कर दिया। अब जब मैं काम शुरू किया तो मुझे दोबारा धमकियां आना शुरू हो गई। पहले मुझे लालच देने की कोशिश की कि इमरान रियाज को खरीद लेते हैं। मुख्तलिफ सोर्सेज से लोग भी मेरे पास आए, ऑफर्स लेकर आए, तो मैंने उन्हें इनकार किया। मैंने कहा जी मैं अपना काम करना चाहता हूँ और मैंने इस दिन का इंतजार किया कि मैं ठीक हो जाऊं। तो मेरे अल्लाह ने मुझे सेहत दी है, तो ये जो मेरी फॉलोइंग है या जो मेरी जुबान है या अल्लाह ताला ने मुझे जो काबिलियत दी है, इसका मैंने जाके हिसाब भी तो देना है। तो मैं अपना काम करूंगा। मैंने अपना काम शुरू किया, उसका नतीजा आपने देखा, मुझे दोबारा घर से गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे पे और मेरे वालिद पे और मेरे भाइयों पे भी मुकदमात बना दिए गए। अब वो लोग पाकिस्तान में है ही नहीं, वो बेचारे चले गए उस वक्त और उन्हें जाना पड़ गया, क्योंकि हमें समझ आ गई थी कि अब ये रियासत का इसका निज़ाम किसी को भी नहीं छोड़ेगा। और सबको इस बात की भी समझ आ गई थी कि मेरे बारे में भी उनको आइडिया था कि ये जब तक बोलता रहेगा तब तक खुश रहेगा, और जब इसको हम रोक लेंगे इसके काम से तो ये यानी मुतमईन नहीं रहेगा, अपना काम किए बगैर मुमकिन नहीं है। तो मैं अपना काम शुरू कर दिया, इन्होंने दोबारा गिरफ्तार कर दिया। फिर लंबे अरसे तक मुझे जेल में भेज दिया, 1 महीना मुझे इन्होंने रखा अपने पास। फिर मैं छूट कर आया, फिर मैंने अपना काम शुरू कर दिया। फिर मुझे बाकायदा कुछ इंटेलिजेंस के लोग मिले, उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। यानी उन्होंने कहा जी हम अचानक यहाँ पे आ गए, तो अचानक तो कोई कहीं पे भी नहीं आता। तो मेरे से उनकी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जी कि आपको मुबारक हो, आप अब हज पे चले जाएंगे, तो आपका अदालत में केस लगा हुआ है। मैंने कहा जी मैं अदालत से इजाजत लूंगा, मुझे आप लोगों की नीयत के ऊपर आइडिया नहीं है कि आप मुझे जाने देंगे या नहीं, लेकिन मैं अदालत से इजाजत लेकर हज पे जाऊंगा। लेकिन वो जो मेरे साथ हुआ वो भी आप लोगों ने देखा। अच्छा, इसके बाद ना मुझे मेरे कुछ सोर्सेज ने बताया कि आपको ज्यादा केयरफुल रहना, आपके ऊपर अटैक हो सकता है।
میں نے اس کو نا فور گرانٹیڈ لیا اس وقت. پھر میری ایک گاڑی ہے, اس کے ساتھ ایک ڈیوائس ملی ہمیں لگی ہوئی, کیونکہ گاڑی اٹھوائی ہم نے, اٹھوا کے اس کو ہم دلوا رہے تھے, تو میرے ساتھ جو ایک میرے سٹاف کا لڑکا, اس کو ایک ڈیوائس ملی گاڑی کے ساتھ لگی ہوئی, وہ ہم نے دریائے سوات میں پھینکی. وہ جو ڈیوائس تھی سوات کے دریا میں ہم نے پھینک دیا اس کو, اور ہم زیادہ کیئرفل ہو گئے. میں نے اپنی لوکیشن بھی تبدیل کر دی. اس وقت مجھے ایک دن فون آیا, انہوں نے کہا عمران صاحب آپ جہاں پہ بھی نا یہاں سے آپ فوراً نکل جائیں. میں یہ بات سن کے اس بندے کی تھوڑا سا یعنی میں نے اسے کہا, میں نے کہا آپ مجھے بتاؤ میں کہاں ہوں. اب جرنلسٹ ہے نا, ہمیں عادت ہے سوالات کرنے کی. میں نے کہا تم بتاؤ میں کدھر ہوں. انہوں نے کہا جی عمران صاحب آپ جدھر بھی ہیں نا, یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ریڈ ہوگا, آپ یہاں سے نکل جائیں. میں نے کہا جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے میں کہاں ہوں تو تمہیں یہ کیسے پتا کہ یہاں پہ ریڈ ہوگا. کہتے سر میں آپ کو جو بتا رہا ہوں آپ یہاں سے نکل جاؤ. وہ مہربان آدمی تھا, اور اس نے اپنا پورا تعارف بھی نہیں کروایا, لیکن اس نے میرے سے 3 یا 4 مرتبہ رابطہ کیا آج تک, اور ہر مرتبہ ایک الگ نمبر سے ہی رابطہ کیا اس نے. تو اس نے کہا جی آپ جہاں ہیں نا بھائی آپ یہاں سے نکل جائیں فوراً. اچھا میرا ایک دوست میرے پاس سے اٹھ کر گیا تھا, میں نے اسی کو فون کیا, میں نے کہا آجا بھائی. تو وہ رستے سے واپس آ گیا. میں نے اپنی گاڑیاں بھی وہاں چھوڑی, سب لوگوں کو وہاں چھوڑا, اور میں اٹھ کے وہاں سے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے خاموشی سے ایسے ہی بالکل غیر محسوس طریقے سے وہ گیراج سے میں بیٹھ کے نکلا, اور میں چلا گیا اس کے ساتھ. 7 منٹ کے اندر وہاں پہ ریڈ ہوا, ود ان 7 منٹس. یعنی مجھے بعد میں میرے لوگوں نے بتایا کہ 7 منٹ کے اندر یہاں گھیرا پڑ گیا تھا ہر طرف سے. اچھا اس میں بعد میں جب ہم نے پتہ کرایا تو خیبر پختونخوا کا ایک ادارہ ہے, اس کا نام ہے DSB. یہ جیسے آپ کا پنجاب میں ہوتا ہے نا اسپیشل برانچ, یا آپ کا اسلام آباد میں وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے ایک IB ٹائپ کی, اسی طرح خیبر پختونخوا کا کوئی DSB ہے. یہ اس کے لوگ اس کے اندر کچھ آئیڈینٹیفائی ہوئے, تو وہاں ہمیں پریشانی شروع ہو گئی کہ خیبر پختونخوا کی انتظامیہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کے کتنے اختیارات ہیں. وہاں اختیارات وزیر اعلیٰ اتنے انجوائے نہیں کر رہے جتنے ہونے چاہیے ایک وزیر اعلیٰ کے, اور زیادہ تر اختیارات جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں. تو مجھے اس بات کا بھی آئیڈیا ہو گیا. پھر میرے خیبر پختونخوا میں کچھ دوست ہیں, ان میں سے مجھے ایک سینئر بیوروکریٹ میرا دوست ہے, اس نے مجھے بتایا, اس نے کہا عمران بھائی آپ نے ہم پہ بھروسہ نہیں کرنا. میں نے کہا جی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو خود پھنسوا دیں گے, تو آپ نے یہ بھروسہ نہیں کرنا کہ یہ خیبر پختونخوا ہے تو یہاں پہ آپ سیف ہیں, یہاں سے آپ نے اپنے آپ کو پھر بھی محفوظ رکھنا ہے. میں نے پھر اپنی لوکیشن چینج کی. وہ 2-3-4 دفعہ ایسا ہوا کہ میں اپنی لوکیشن چینج کرتا رہتا تھا اور مجھے خبریں ملتی رہتی تھی. تو اسی شخص نے مجھے, اسی سورس نے, اور ایک اور بندہ اس نے بھی مجھے یہ کنفرم کیا, ایک صحافی ہے انہوں نے بھی کیا کہ آپ کو نا زیادہ کیئرفل رہنا ہے. تو میں نے مختلف علاقوں میں پاکستان میں ٹائم گزارنا شروع کیا, اور تھوڑے دن پہلے جو اطلاع میرے پاس پہنچی وہ زیادہ خوفناک تھی. یعنی وہ اتنا سمپل نہیں تھا. یعنی مجھے جس حالت میں جس جگہ میں موجود تھا اس جگہ سے دوسرے پوائنٹ تک جب میں گیا ہوں, تو میں جس طرح گیا ہوں وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یعنی اس حالت میں نکلا ہوں کہ میں کوئی چیز بھی اپنی نہیں اٹھا سکا, اپنا سامان بھی میں نہیں لے سکا. مجھے خطرہ تھا کہ اگر اس پوائنٹ تک کوئی پہنچ گیا تو وہ دوسرے پوائنٹ پہ بھی آ جائے گا, اور ممکن ہے میرے سر پہ کوئی پہنچ جائے. تو مجھے جو انفارمیشن آئی وہ یہ ہے کہ تجھے اب اٹھانے کا پلان نہیں ہے, اور تیرے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے, تیرے اوپر حملہ ہو سکتا ہے, مارا جا سکتا ہے. اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بڑی گھناؤنی ہیں اور بہت عجیب چیزیں ہیں, جن کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ڈسکس کرتے ہوئے بھی برا لگتا ہے. یعنی آپ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ٹیکس دیتے ہیں اس ملک میں, اور میں اس ملک کا ٹیکس پیئر ہوں, اس ملک میں میرا گھر ہے, اس ملک کے اندر جو ہے وہ میری زمین ہے, میں اس کو اون کرتا ہوں, اس کے ایک ایک پہاڑ کو, اس کی ایک ایک وادی کو, اس کے ایک ایک علاقے کو, ایک ایک چپے کو. میں مالک ہوں اس ملک کا, اور میری طرح 25 کروڑ اور مالک ہیں اس ملک کے. تو اس ملک کے اندر جہاں پہ ہم ٹیکس دیتے ہیں, وہاں پہ جن کو ٹیکس دیتے ہیں وہ ہمیں کیا مارنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب مجھے ابھی تک نہیں مل رہا. اور جو میرے سورس نے مجھے کہا اس سے ملتی جلتی چیزیں میں نے گراؤنڈ پہ مجھے رپورٹس بھی ملی. تو اس کے بعد پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں جب تک کہ چیزیں نارملائز نہیں ہو جاتی یا مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہو جاتی, تب تک میں اس سسٹم کے ساتھ جو پہلے میں کر رہا تھا کوآپریشن کے, میں ہر عدالت میں پیش ہو جاتا تھا, ہر جگہ پہ آ جاتا تھا, جو مجھے کہتا تھا ملاقات کرنے میں ملاقات بھی کر دیتا تھا. تو میں ان چیزوں سے اب گریز کروں گا, اور جب تک ہو سکے گا میں اپنا کام کروں. دوبارہ گھر سے گرفتار کر لیا گیا, میرے پہ اور میرے والد پہ اور میرے بھائیوں پہ بھی مقدمات بنا دیے گئے. اب وہ لوگ پاکستان میں ہے ہی نہیں, وہ بیچارے چلے گئے اس وقت, اور انہیں جانا پڑ گیا کیونکہ ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ اب یہ ریاست کا اس کا نظام کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا. اور سب کو اس بات کی بھی سمجھ آ گئی تھی کہ میرے بارے میں بھی ان کو آئیڈیا تھا کہ یہ جب تک بولتا رہے گا تب تک خوش رہے گا, اور جب اس کو ہم روک لیں گے اس کے کام سے تو یہ یعنی مطمئن نہیں رہے گا, اپنا کام کیے بغیر ممکن نہیں ہے.
تو میں اپنا کام شروع کر دیا, انہوں نے دوبارہ گرفتار کر دیا, پھر لمبے عرصے تک مجھے جیل میں بھیج دیا, 1 مہینہ مجھے انہوں نے رکھا اپنے پاس, پھر میں چھوٹ کر آیا, پھر میں نے اپنا کام شروع کر دیا. پھر مجھے باقاعدہ کچھ انٹیلیجنس کے لوگ ملے, انہوں نے مجھے مبارکباد دی, یعنی انہوں نے کہا جی ہم اچانک یہاں پہ آ گئے, تو اچانک تو کوئی کہیں پہ بھی نہیں آتا. تو میرے سے ان کی جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو مبارک ہو, آپ اب حج پہ چلے جائیں گے, تو آپ کا عدالت میں کیس لگا ہوا ہے. میں نے کہا جی میں عدالت سے اجازت لوں گا, مجھے آپ لوگوں کی نیت کے اوپر آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ مجھے جانے دیں گے یا نہیں, لیکن میں عدالت سے اجازت لے کر حج پہ جاؤں گا. لیکن وہ جو میرے ساتھ ہوا وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا. اچھا, اس کے بعد نا مجھے میرے کچھ سورسز نے بتایا کہ آپ کو زیادہ کیئرفل رہنا, آپ کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے. میں نے اس کو نا فور گرانٹیڈ لیا اس وقت. پھر میری ایک گاڑی ہے, اس کے ساتھ ایک ڈیوائس ملی ہمیں لگی ہوئی, کیونکہ گاڑی اٹھوائی ہم نے, اٹھوا کے اس کو ہم دلوا رہے تھے, تو میرے ساتھ جو ایک میرے سٹاف کا لڑکا, اس کو ایک ڈیوائس ملی گاڑی کے ساتھ لگی ہوئی, وہ ہم نے دریائے سوات میں پھینکی. وہ جو ڈیوائس تھی سوات کے دریا میں ہم نے پھینک دیا اس کو, اور ہم زیادہ کیئرفل ہو گئے. میں نے اپنی لوکیشن بھی تبدیل کر دی. اس وقت مجھے ایک دن فون آیا, انہوں نے کہا عمران صاحب آپ جہاں پہ بھی نا یہاں سے آپ فوراً نکل جائیں. میں یہ بات سن کے اس بندے کی تھوڑا سا, یعنی میں نے اسے کہا, میں نے کہا آپ مجھے جی بالکل, جس طرح سے آپ نے سنا کہ پاکستان میں بہت بڑی ہلچل ہونے جا رہی ہے اور پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں وہ بالکل بدلنے جا رہے ہیں. آئندہ آنے والے دن پاکستان کی سیاست میں کتنے عام ہیں, ہم نے ابھی عمران ریاض خان صاحب سے جانا اور انہوں نے اس کو بتایا. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.